السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمسائیگی یعنی پڑوسی کے آداب، اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مومن نہیں کا مطلب مومن کامل نہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں، اور فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی شرارتوں سے، بدزبانی سے یا کسی بھی طرح سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور فرمایا مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔ ان احادیث کریمہ سے صاف روشن ہے کہ ہم سایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ محبت و یگانگت سے پیش آنا، اس کی عزت بڑھانا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ہر حال میں اس کا خیر خواہ رہنا ایمان و کمال ایمان کا ثمرہ، خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی علامت ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ باہم تحفوں کا تبادلہ ہے، یعنی ہدیہ وغیرہ بھیجتے رہنا۔ اس کے لیے معمولی کھانے پینے کی چیزیں بھی کارآمد ہیں، یعنی معمولی کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے رہنے سے بھی تعلقات مضبوط ہوں گے اور محبت بڑھے گی۔ ان تحفوں کے بھیجنے یا قبول کرنے کا موقع عورتوں کو زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے عورتوں کو خصوصاً یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی پڑوسی عورت دوسری پڑوسی کے لیے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نصیحت دونوں بیویوں کے لیے ہے، یعنی نہ تو بھیجنے والی یہ خیال کرے کہ اتنی معمولی چیز کیا بھیجوں، نہ دوسری کو یہ خیال آئے کہ اتنا حقیر تحفہ کیوں قبول کروں۔ دونوں میں سے کوئی اس تحفے کو حقیر نہ جانے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، کثرت سے صدقہ دینے کے باوجود، چونکہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نماز روزہ و صدقہ میں کمی ہے، یعنی نفلی روزے، نفل نمازیں اور صدقہ وغیرہ کم کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر نفلی روزے نہ بھی رکھے، نفلی نمازیں نہ بھی پڑھے، صدقہ کم کرے، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے تو وہ جنت میں ہے۔ اس کے برعکس وہ عورت جو زیادہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نفلی صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرے، مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں تو ایسی عورت جہنم میں ہے۔ عورتیں اس حدیث کو غور سے سنیں اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ بعض احادیث میں پڑوسیوں کے یہ حقوق ارشاد فرمائے گئے کہ جب وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جب کوئی چیز طلب کرے تو اسے قرض دو، جب وہ محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو،
جب اس کے یہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو مبارکباد پیش کرو، جب وہ کسی بلا و غم میں مبتلا ہو تو اس کی تعزیت کو جاؤ، جب وہ مر جائے بشرطے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ بدعقیدہ کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ کسی کافر مشرک کے جنازے میں جانا جائز ہے، اگرچہ وہ قریب کا پڑوسی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن مشرک ہو، کافر ہو یا بدعقیدہ ہو تو اس کے جنازے میں جانا حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر اس کو مسلمان جان کر جائے گا کافر اور مشرک کو تو یہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اپنی ہانڈی سے اسے ایذا نہ دو، یعنی اس کی خوشبو وغیرہ سے، جبکہ پڑوسی غریب ہوں اور ان کے یہاں اس طرح کی چیز نہ پکتی ہو، بلکہ کچھ اسے بھی دو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا صرف 1۔ جو پڑوسی مسلمان ہو، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کے 3 حق ہیں، ایک تو پڑوسی ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان، تیسرا یہ کہ رشتہ دار ہے۔ اور پڑوسی مسلمان جو رشتہ دار نہیں اس کے 2 حق ہیں، یعنی پڑوسی کا حق اور مسلمان ہونے کا حق، اور پڑوسی غیر مسلم کا صرف 1 حق ہے، یعنی پڑوسی ہونے کا حق۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کافر پڑوسی کو بھی ناحق نہ ستایا جائے۔ مثلا وہ ہندو ہے تو مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ گوشت کھا کر اس کی چھت پر یا اس کے گھر کے سامنے اسے تکلیف پہنچانے کے لیے ڈالے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کا یہاں تک خیال فرمایا کہ پڑوسی اگر کافر ہو تو اسے بھی بلا وجہ تکلیف نہ دیا جائے، ناحق نہ ستایا جائے، اور ایسی چیز نہ کی جائے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ان تمام باتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنے سے، قیادوں کے قید سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بدگویوں کی بدگوئی سے، ہر طرح کے آفات سماوی وردی سے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے تمام خاندان والوں کی، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ